الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو کلمہ گو بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو نعمت بغیر مانگے ہوئے دے دیا ہے، اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے بہت سے لڑکوں کو، بچوں کو، اولاد کو دیکھا ہوگا جو بغیر محنت، بغیر مشقت کے باپ دادا کی جائیداد کے وارث ہو جاتے ہیں نا۔ ہر ایک، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ لیکن جس نے اپنے والدین کو قد و کاوش کرتے ہوئے، محنت اور مشقت کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے، اس کے دل میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے، اس کے دل میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے کہ اس کی ہم قدر کریں۔ وراثت میں تو یہ چیز ہمیں ملی ہے، لیکن ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہمارے والدین نے اس کے لیے کتنی محنت اور مشقت اٹھائی ہے، تو اس کو ویسے نہیں ضائع کرتا ہے جیسے دوسرے لوگ جو اپنے آباء و اجداد کو محنت مشقت کرتے ہوئے نہیں دیکھے ہیں۔ ہم میں سے بھی کچھ ایسے ہی لوگ ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے بات چل رہی تھی کہ کس طرح سے نئے مسلمانوں کے ساتھ مشکلات اور پریشانیاں ہیں، ان کے اوپر کس قدر ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے، اس کے باوجود ان کے اسلام پر کوئی فرق نہیں آتا ہے، ان کی ثبات قدمی میں تزلزل نہیں آتا ہے، بلکہ وہ اور مضبوط بن جاتے ہیں، اور بھی مضبوط بن جاتے ہیں، ایسے ہی جیسے لوہے کو خوب گرمایا جاتا ہے تاکہ یہ کندن بن جائے، فولاد بن جائے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان جب واقعتاً دل سے اسلام قبول کرتا ہے اور اس کے راستے میں کٹھنائیاں، مشکلات، پریشانیاں، صعوبتیں سب کچھ جھیلتا ہے، تو وہ بالکل پکا ہو جاتا ہے۔ بلال حبشی کا نام تو سنا ہے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کتنی مشقتیں جھیلے اور کس قدر پریشانیاں اٹھائے۔ اللہ رحم کرے کہ مکہ کی سرزمین ویسے بھی آج دیکھ لیجئے کہ سنگلاخ ہے، یہاں نہ ہریالی ہے اور نہ ہی ٹھنڈی ہے، بلکہ گرمی ہے اور ریت ہے، جو پتھر ہے وہ بھی گرم ہے۔ اسی جو آپ لوگوں کے بالکل قریب ہے، اسی مکہ کی وادی میں ان کے اوپر ظلم و زیادتی کی جاتی تھی۔ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے، یہی ایک سبب تھا۔ لیکن جتنے ہی وہ لوگ ظلم کرتے، اتنے ہی وہ بالکل پکے اور پختہ بنتے چلے جاتے، یہاں تک کہ اوپر سے مار پڑتی ہے اور زبان سے وہ اللہ احد کی صدا نکلتی ہے، اللہ اکبر۔ انہوں نے اسلام کو جانا تھا، پہچانا تھا، تو ان کے دل میں اسلام کی قدر تھی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جو باپ مسلمان، دادا مسلمان، خاندانی مسلمان بن گئے، تو ان کے دل میں اتنی قدر نہیں، الا من رحم ربک، اللہ رب العالمین جس کے اوپر کرم فرما ہے وہ قدرداں ہے۔ کیا ہے؟ قدرداں ہے۔ لیکن
جس کے دل میں نہ دین کا علم ہے اور نہ سنت کا فہم ہے اور نہ ہی باپ داداؤں کے مشکلات کو دیکھا ہے، وہ اسلام کو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے دیگر ادیان اور مذاہب ہیں، اور بے قدری یعنی دین سے دوری، اسلام سے دوری، پیغام مصطفیٰ سے دوری۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسا نہ بنائے بلکہ قدردان بنائے، دین کی قدر کرنے والا بنائے، تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں سرخروئی مل سکے، اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں عزت اور کرامت کی زندگی مل سکے، جو ہمارا اصلی مقام ہے۔ انسان کا اصلی مقام کیا ہے؟ عزت، رفعت، بلندی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد کو اللہ رب العالمین نے باعزت بنایا ہے۔ کیسے باعزت بنایا ہے؟ توحید کے ذریعے سے، شرک سے دوری رہنے کی وجہ سے، ورنہ تو تمام کے تمام انسان آدم کی اولاد ہیں۔ کس کی اولاد ہیں؟ لیکن باعزت کون ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک؟ صرف وہی جو موحد ہے۔ کون؟ موحد، مومن، اللہ رب العالمین کے احکام پر چلنے والا، اور اللہ رب العالمین کے احکام پر جو چلنے والا ہے دین کو سیکھتا ہے، دین کو سکھاتا ہے، دین کو عام کرتا ہے، جہاں کہیں بھی رہتا ہے اس دین کا علم بردار ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس نعمت کی قدر کریں۔ عظیم نعمت ہے، اور اس میں بھی دیکھا جائے تو مٹھی بھر یا گنے چنے افراد ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے شرک سے دور رکھا ہے، بدعت سے پاک رکھا ہے، شرک سے دور رکھا ہے، بدعت سے پاک رکھا ہے۔ ان کی تعداد اور بھی، یہ خلص لوگ ہیں۔ یہ کیسے ہیں؟ خلص، ان کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے، انہیں اور بھی زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ آج شرک ہر طرف عام ہے، ہر طرف عام ہے، بدعات کا بازار گرم ہے، بدعات کا بازار گرم ہے۔ ایسے میں ایک آدمی اپنے آپ کو شرک سے بھی سیف رکھتا ہے اور بدعات سے بھی دور رکھتا ہے، تو یقیناً یہ نعمت کے سب سے بڑے قدردان ہیں۔ سب سے بڑے قدردان کون؟ موحد اور متبع سنت۔ اور جو شرک کو بھی اپنا لیا، بدعت میں بھی ڈوب گیا، وہ اسلام کا قدردان ہے؟ نہ اللہ رب العالمین کی قدر جانتا ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر جانتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی قدر جانتا تو شرک نہ کرتا، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر جانتا تو بدعت کا مرتکب نہیں ہوتا۔ یہ دو پوائنٹ یاد رکھیے گا۔ سب سے اہم یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی بھیک ہے جو ہمیں عطا فرما دی ہے اللہ رب العالمین نے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کی قدر کرتے ہیں یا ناقدری کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید و سنت سے نوازا ہے اور شرک سے اور بدعت سے دور رکھا ہے، تو یہ اور بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں دنیا میں کرسچنیٹی کے بعد سب سے بڑی تعداد کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے۔ لیکن اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی ہونے کے باوجود شرک کا بازار گرم ہے یا نہیں ہے؟ شرک، حالانکہ جس کا کلمہ ہی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں۔ جب معبود ایک ہی ہے، الہ الاحد ہی ہے،
تو پھر اس کی پوجا اس کی پوجا، اس کے یہاں سر جھکانے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں مسلمان کو. لیکن نہ سمجھ، قرآن سے دور، نبی کی سنت سے دور، نبی کے پیغام سے دور. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لیتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کو توحید کی دعوت دی تھی وہ بھی اللہ رب العالمین کو رب مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. مکہ کے کافر لوگ تھے، مشرک لوگ تھے. ان سے جب سوال کیا جاتا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، من خلق السماوات والارض، فوراً جواب آتا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اللہ رب العالمین ہی آسمان کا مالک ہے، اللہ رب العالمین ہی زمین کا خالق ہے، وہی مدبر کائنات ہے. اس کے باوجود کتنے 360 کی پوجا تو مسجد حرام میں کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ میں کیا کرتے تھے، اور دیگر علاقائی اور قبائلی جو مشکل کشا تھے لا تعد ولا تحصى، ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. اور ہمارے یہاں تو بہت بڑا شبہ یہ پیدا کر دیا گیا، بنایا گیا ہے، کریٹڈ ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں، نہ کوئی حقیقت ہے. وہ یہ ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اس لیے وہ تو مشرک اور کافر، ہم تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے ہیں. غلط ہے. اصل میں کچھ شیطانی چالیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ آدمی سمجھ ہی نہیں پاتا ہے کہ واقعتاً یہ ہم کو دین سے دور کرنے کے لیے یہ چال چلی گئی ہے یا واقعتاً کسی کی محبت میں ایسا کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابہ ایمان لائے وہ کہا کرتے تھے کننا نعبد الحجر، ہم پتھر کی پوجا کرتے تھے. اور خاص طور سے جو سفید پتھر ہوا کرتا تھا نا، مکہ میں ویسے بھی سفید پتھر نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے نا، لیکن کہتے ہیں کہ جب ہم کسی سفید پتھر کو دیکھ لیا کرتے تھے تو اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے. پھر کبھی گھومتے گھومتے دوسرا کوئی اچھا خوبصورت، اب کسی کو سنگ مرمر مل جائے تو اس کے کیا کہنے، سنگ مرمر مل جائے، کہا کہ اس بابے کو ہٹاؤ اس بابے کو پوجو، اس پتھر کو ہٹاؤ دوسرے پتھر کی پوجا کرو. تو وہ مورتی تھی. کیسی غلط فہمی ہے، سوچنے کی بات ہے. یہاں تک کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق لات کے بارے میں دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لات یہ الہ سے بنا ہوا ہے. لات کس سے بنا ہوا ہے؟ الہ سے بنا ہوا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ لت یا لت عربی زبان میں کہتے ہیں ستو گھولنے کو. کیا؟ ستو گھولنا. ستو گھولتے ہیں نا، ویسے بھی گرم علاقے میں ستو کا استعمال بہت زیادہ ہے. تو وہ ایسا آدمی تھا کہ اس کے راستے سے جتنے حاجی لوگ، یاد رکھیے گا مشرکین مکہ بھی حج کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی حج کیا کرتے تھے، وہ بھی تلبیہ پکارا کرتے تھے. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ مشرکین مکہ کا تلبیہ کیا تھا؟ آج ہم لوگ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ہم لوگوں کا تلبیہ ہے نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ ہے یہ. لیکن کفار مکہ کا تلبیہ کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر وہ بھی تلبیہ پکارا کرتے تھے. اللہ کو نہیں مانتے تھے ایسا نہیں ہے. یہاں تک کہ ابو جہل بھی کہا کرتا تھا، اللہ کا نام لیتا تھا، اللہ کا نام.
بالکل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالی نہیں، لیکن سب سے بڑی جو مشکل تھی وہ یہ تھی کہ وہ کہا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ ان کا تلبیہ کیا تھا؟ عطائی کا عقیدہ تھا۔ کس کا عقیدہ تھا؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں۔ یہ کون پکارا کرتا تھا؟ کفار مکہ۔ تو ان کو کوئی آج کے زمانے کے لوگ اگر پڑھ لیں سمجھ لیں تو کہیں گے کہ نہیں وہ تو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ نہیں بھائی، بتوں کے ساتھ اور نہ جانے کن کن چیزوں کی وہ پوجا کرنے والے تھے، لیکن ان کا بھی عقیدہ یہی تھا جو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں عام ہے کہ وہ ڈائریکٹ بتوں کو، مورتیوں کو مشکل کشا، حاجت روا مانتے تھے۔ ہم ان کو انڈائریکٹ، یعنی اللہ نے ان کو پاور دیا، اب ہم ان سے مانگتے ہیں، جس کو عطائی، ان کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ عطائی مشکل کشا، عطائی عالم الغیب ہیں۔ کون ہے؟ عطائی، سب کچھ عطا۔ اب ان کا بھی عقیدہ سن لیجئے، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ۔ یہ مین پوائنٹ ہے۔ ہاں ایک شریک ہے تیرا۔ پہلے کیا کہا؟ تیرا کوئی شریک نہیں۔ آگے ایکسیپشن ہے۔ کیا ہے؟ ایکسیپشن ہے، استثناء ہے۔ وہ یہ کہ ہاں ایک تیرا شریک ہے، تملکہ، شریک کا مالک بھی تو ہے۔ اتنا ہی پر بس نہیں، وما ملک، اور شریک کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے۔ دو چیز یاد رکھیے گا، الا شریکا تملکہ، ہاں ایک تیرا شریک ہے جس کا تو ہی مالک ہے، تو ہی مالک ہے۔ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا بھی مالک حقیقی کون ہے؟ تو ہی ہے، لیکن تو نے اس کو دے دیا ہے، اب یہ ہم کو دیتے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو بھلا آج کے زمانے میں شرک کرنے والے اور اس زمانے میں جو شرک کرنے والے تھے، دونوں میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ یعنی جو عطائی کا عقیدہ کفار مکہ و مشرکین مکہ کا تھا، وہی عقیدہ آج کلمہ گو کا ہے یا نہیں ہے؟ وہی عقیدہ ہے۔ بلکہ ایک چیز میں یہ لوگ کفار مکہ کے شرک سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اب دیکھیے اتنا ڈینجرس معاملہ ہے۔ ایک چیز میں آگے بڑھ گئے، وہ یہ ہے کہ جب وہ سمندری سفر کرتے، بھنور میں جب کشتی پھنس جایا کرتی تھی تو سب کو بھول جایا کرتے تھے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایسے مشکل سمندر میں کوئی بابا نہیں، کوئی عطائی نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں سوائے رب کائنات کے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دیکھا، مخلصین پیور، بس پکے ہم اللہ کے پجاری ہیں۔ اللہ رب العالمین فلما نجاہم من البر، جب اللہ رب العالمین بھنور سے نکال دیتا اور خشکی میں جب آ جاتے، اذا ہم یشرکون، پھر وہی شرک والی روش، پھر وہی طریقہ۔ آج کیا ہے؟ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی۔ یہ تو کم سے کم کفار مکہ کا عقیدہ نہیں تھا۔ اب یہاں مشکل میں کشتی پھنسی ہوئی ہے اور دہائی کس کی دے رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
حالانکہ اللہ رب العالمین نے کتنے واضح انداز میں بیان کیا ہے. سورہ فاطر پڑھا کیجئے. اگر واقعتاً دعوت کا کام کرنا ہے، اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، سورہ فاطر کو ضرور پڑھا کیجئے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اتنے اشکالات پیش کیے جاتے ہیں، اور خاص طور سے جب سے یہ چینل وغیرہ کا رواج ہوا ہے تب سے تو اور بھی زیادہ یہ جھوم جھوم کر پیش کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ پولیس سے یہ مدد مانگنا جب شرک نہیں ہے تو معین الدین چشتی سے مدد مانگنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ شبہات دیکھتے ہیں کیسے کیسے. اب عام آدمی تو سوچتا واقعتاً یار صحیح بات ہے، پولیس سے تو کوئی بھی مظلوم آدمی مدد مانگتا ہے. جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ یہی سورہ فاطر کی آیت ہے، 22واں پارہ ہے، 22ویں نمبر کی آیت ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دوسری مثال جب سمجھانے لگے، بتانے لگے میرے بھائی یہ بابے گزر چکے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، لیکن تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی تو لاج رکھو، کم سے کم اس کی تو قدر کرو، اس کی قدر کرو کم سے کم. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود جس کی عبادت کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا تو ہی عبادت ہے. آج ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع اور سجود، یہ اگر دعا سے خالی ہو، اذکار سے، تسبیحات سے خالی ہو تو پھر یہ اٹھک بیٹھک ہے. اس کی کیا ویلو ہے کوئی ویلو؟ زیادہ سے زیادہ کوئی ایکسرسائز کہہ لے گا، دوسرا کوئی یوگا کہہ لے گا، لیکن عبادت کب یہ اٹھنا بیٹھنا ہے؟ جب ان حرکات میں تسبیحات اور اذکار پڑھیں، تسبیحات اور اذکار پڑھیں. اب بھلا بتائیے کہ یہ لوگ دعا جو اہم ترین عبادت ہے، اہم ترین عبادت ہے یا نہیں ہے، دعا ہی غیر اللہ سے کرنے لگے تو غیر اللہ کی عبادت اور پوجا اور پرستش اور بندگی ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تیرے پروردگار کا حکم ہے کہ تم مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم کو جو کچھ بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگو. اس کے باوجود کوئی بیٹا مانگنے کے لیے الگ بابا بنا کر رکھا ہے، کوئی طوطے شاہ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کھوتے شاہ کی پوجا کر رہا ہے. اور سب میں ایک موقع تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تقریباً جتنے اس قسم کے، ابھی تو کوئی بلائی خالہ بھی ہے، کیٹ شاہ بھی ہے، اونٹ شاہ بھی ہے، یعنی ایسے ایسے نام کریٹ کر لیے گئے ہیں ما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل اس کے بارے میں نہیں اتاری ہے. اور وہ بھی مردے کی پوجا، الحی القیوم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر مردے کی پوجا، پرستش اور اس کی دعائی. اور جب بھی سمجھانے لگے تو وہ فوراً ہی کبھی پولیس کی مثال دیتے ہیں، کبھی ڈاکٹر کی مثال دیتے ہیں، اور نہ جانے کن. لیکن آپ کے پاس اگر دلیل ہو، خاص طور سے یہی آیت وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، پولیس سے ہم کب مدد لیتے ہیں؟ جب وہ آن دا ڈیوٹی ہے. کب؟ ہاں بولیے کب؟ ڈیوٹی پر ہے تبھی تو. ریٹائرڈ ہو جائے کبھی مدد مانگیں گے؟ مر جائے مدد مانگیں گے؟ ہاں؟ یا اس کو نوکری سے رشوت کی وجہ سے نکال دیا جائے مدد مانگنے جائیں گے؟ فرق یاد رہے گا.
بھائی زندہ ہے، حاضر ہے، سن رہا ہے، وہ اس کے اندر ایبیلٹی اور کیپیسٹی اور طاقت اور قوت ہے تو ہی کہتے ہیں، ورنہ تو جس کے پاس کوئی صلاحیت نہ ہو، کوئی طاقت اور قوت نہ ہو، اس سے کوئی کچھ مانگتا ہے؟ بھائی عام انسان سے بھی کوئی مدد مانگنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھ لیجئے، اپنے گھر والوں سے اور اپنی بیویوں سے کھانا مانگتے تھے یا نہیں مانگتے تھے؟ مانگتے تھے یا نہیں مانگتے تھے؟ هل عندکم شیء، اٹھائیے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، میں اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عام طور پر بھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح بغیر کھائے پیے رہتے تھے، گھر آتے پوچھتے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، گھر والے بول دیتے کہ ہاں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیا کرتے تھے۔ لیکن جب کوئی چیز نہیں ہوتی تو کیا فرماتے پتہ ہے؟ کہ میں آج روزے سے ہوں۔ آج کیا؟ روزہ۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا مانگتے تھے اپنے گھر والوں سے یا نہیں؟ هل عندکم شیء، هل عندکم شیء۔ تو یہ خلط ملط کرنا، زندہ اور مردہ کو برابر سمجھنا، یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسجدیں ویران ہیں اور مدفون کی قبریں اور مدفون کے مقبرے آباد ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ۔ اسی طرح سے ڈاکٹر کی جو مثال، ڈاکٹر اگر ڈیوٹی پر نہ رہے یا اس سے رابطہ نہ ہو سکے تو کوئی ڈاکٹر سے دوا مانگتا ہے؟ مانگتا ہے؟ تو آخر اللہ رب العالمین کے برابر ان کو کیوں ٹھہراتے؟ اور اپنے باباؤں کو پوجنے کے لیے یہ سب بہانے کہاں سے تراشتے ہیں؟ یہ سب بہانہ بازیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ سب سے اہم بات اگر غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگی کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ کس کو چھوڑ دیا ہے؟ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ایمان والو، ایمان اگر بچانا ہے، ایمان بچانا ہے، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب سوال یہ ہے کہ الگ الگ ایریاز میں، افریقہ میں چلے جائیں تو وہاں کے مشکل کشا الگ ہیں، اسی طرح سے ایجپٹ میں چلے جائیں، مصر چلے جائیں تو وہاں کے مشکل کشا اور ہیں، کوئی تنطاوی ہے تو کوئی بدوی ہے تو کوئی رفاعی ہے نا۔ اسی طرح سے ہمارے بر صغیر میں چلے جائیں، بعض علاقے ایسے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے جتنے کنکر اتنے شنکر، جتنی ہی گلیاں اتنے ہی بابے، جتنی ہی گلیاں اتنے ہی بابے۔ یہ بابے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے؟ اللہ رب العالمین نے ان بابوں کا ذکر کیا ہے؟ نہیں نا۔ تو پھر یہ اللہ اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے آخر کیوں بڑھتے ہیں؟ قرآن پر ایمان ہوتا تو کبھی بھی اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھتے۔ جب اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھتے تو پھر شرک کا دروازہ بھی نہیں کھلتا۔ آج کسی سے بات کریں، کہے کہ بھائی گلبرگہ چلے جائیں تو وہاں گیسو دراز ہے۔ کون ہے؟ گیسو دراز ہے۔ بریلی چلے جائیں تو احمد رضا ہے۔ بہرائچ چلے جائیں تو وہاں کوئی اور ہے۔ کچھوچا چلے جائیں تو وہاں کوئی اور ہے۔ لاہور چلے جائیں تو وہاں داتا ہے۔ اجمیر چلے جائیں تو وہاں پر غریب نواز ہے۔ یہ آخر دین ہے؟ دین نہیں، دین رب کے قرآن کا نام ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے، اور ہدایت پر گامزن رہنے کی گارنٹی یہ دونوں چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ دو ہی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے یہی دو چیزیں اپنی امت کے سامنے رکھ چھوڑی تھی۔ ترکت فیکم امرین
لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. یہ موطا امام مالک کے اندر، امام مالک جانتے قریب العہد، اور مستدرک حاکم کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک تو اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور دوسری اس کے رسول کی سنت ہے، کہ رسول کی سنت ہے. لن تضلوا، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ ہرگز نہ ہوگے. اب قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ بابا کی پوجا ہے، سنت کو چھوڑنے کا نتیجہ بابا کی پوجا، اور یہ جو 11ویں کا موقع ہے، کس کا موقع؟ 11ویں کا موقع دیکھ لیجئے کہ ایک آدمی بقرعید میں قربانی نہیں دیتا لیکن غوث کا بکرا ضرور دیتا ہے، غوث کا بکرا ضرور دیتا ہے. بھلا بتائے کہ نہ رب کے قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ نبی کے فرمان میں اس کا ذکر ہے. یہاں تک کہ عبد القادر الجیلانی البغدادی کے نام پر جو نیاز دی جاتی ہے انہوں نے بھی اس کی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ ان کے پیغام کو جو پڑھے لکھے ہیں، خاص طور سے بدقماش لوگوں کے تراجم موجود ہیں. اس کتاب کا ترجمہ کوئی بھی کیا ہو، آپ دیکھ لیجئے قرآن و سنت کے ماننے والوں کی کتنی تعریف انہوں نے کی ہے. اور اس سلسلے میں میں نے تقریباً کچھ نہیں تو 20 جوابات دیے ہیں. کتنے؟ 20 جوابات. ٹیلی گرام پر سرچ کریں، صرف اتنا لکھیں پیران پیر، پیران پیر لکھیں گے نا تو پورے جوابات آ جائیں گے. اس لیے کہ ہمارے یہاں یہی شرک کا بہت بڑا سبب ہے. ایک تو اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، یا غوث یا غوث. حالانکہ مومن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا آداب سکھایا ہے. سونے کے آداب سکھائے کہ نہیں؟ سو کر اٹھنے کے بھی آداب. آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی ذکر کیا ہے کہیں پہ؟ تو کیا یہ پیر جن کو انہوں نے بنا رکھا ہے یہ نبی سے بھی آگے بڑھ گئے؟ اور ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، کسی بھائی نے سوال کیا تھا کہ بھائی جب ماں کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں تو پیر کی طرف سے نیاز کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کہاں نیاز اور کہاں صدقہ، کہاں ماں باپ کی طرف سے صدقہ اور کہاں پیر کے نام کی نیاز، پیر کے نام کی نیاز. تو ایسے دھوکے بازی سے کام لیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور واہ واہی لوٹتے ہیں. ہاں کتنی بڑی دلیل پیش کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی سبحان اللہ کے معنی جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین شرکت سے پاک ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ رب العالمین سبحان کا جو لفظ استعمال کرتا ہے، معنی نہیں سمجھتا ہے تو اس کو اجر بھی ثواب بھی نہیں ملتا ہے، اجر و ثواب بھی نہیں ملتا ہے. کیونکہ زبان سے بولتا ہے سبحان اللہ لیکن دل میں ہے وہی بابا والا شرک. حالانکہ سبحان اللہ اکثر مواقع پر جب استعمال ہوا قرآن میں تو اللہ رب العالمین شرکت سے پاک ہے، اس معنی میں استعمال ہوا ہے. کس معنی میں؟ کہ شرکت سے اللہ رب العالمین پاک ہے. تو مشرک کی کہانی سنا رہا ہے اور اس میں کہتا ہے سبحان اللہ. کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. تم سمجھتے ہی نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو. ایک طرف تو شرک کی دعوت دی جا رہی ہے، دوسری طرف تم کہہ رہے ہو سبحان اللہ. کوئی منطق بنتی ہے؟ اس کی تک بندی ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ سبحان اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو شرکت سے پاک ہے، تمام تر نقائص سے بالکل ہی پاک ہے، اور صفت کمال ہے اللہ رب العالمین کے لیے. صفت کمال وہ اللہ رب العالمین جو سمندر کے بیچ اور مچھلی کے پیٹ میں کوئی آواز دیتا ہے تو رب کائنات اسے نجات عطا کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی پکارے رب کائنات سنتا ہے. کوئی سنے یا نہ سنے، کوئی سنے یا نہ سنے. آپ سوچ لیجئے کہ
ایک خاتون نے شکایت کی اپنے شوہر سے، اپنے شوہر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ہمارے شوہر نے ہمارے ساتھ زہار کیا ہے۔ زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انت علی کظہر امی، ایک شوہر اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ تمہاری پیٹھ ہماری ماں کی پیٹھ کی طرح سے، یعنی ماں کے درجے میں رکھ لیتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں وہیں پر تھی، اس خاتون نے جو بات کہی ہے عرش والے نے سن لی ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہاں بیٹھے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نہیں سن پائی، لیکن عرش والے نے سن لیا، کیونکہ وہ علیم بذات صدور ہے، سینوں کا بھید وہ جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ ابھی دل میں کوئی بات پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو جان لیتا ہے۔ ما توسوس به نفسه، یہ اللہ رب العالمین کا کمال ہے، اللہ رب العالمین کی یہ قدرت ہے۔ اس رب کائنات اور اس کے بارے میں کیا کہنا کہ تم مردے کو پکارتے ہو، زندہ رب کو چھوڑ دیتے ہو۔ سمیع الدعاء، دعا کا سننے والا ہے، دعا کا، یہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ سمیع الدعاء۔ دوسرا کیا ہے؟ قریب۔ تیسرا کیا ہے؟ قریب مجیب، قریب بھی ہے مجیب بھی ہے، یعنی اللہ رب العالمین دعا کا سننے والا ہے۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دعا کی تھی تو کیا کہا تھا؟ اللہ رب العالمین قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ بھلا بتائیے کہ ایک رات کی تنہائی میں سمندر کے پیٹ میں دعا کرتا ہے، اس کی دعا جب اللہ رب العالمین سن لیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر دعا نہ کرتے تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں اور سمندر کے تہ میں رہتے۔ دعا معمولی چیز نہیں، دعا یاد رکھیے گا بہت ہی عظیم ترین مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار دعا۔ اب سوچ لیجئے کہ کتنا بڑا سجن رہا ہوگا، اور اس قید سے، قید تنہائی اور قید تاریکی، مچھلی کا پیٹ سمندر کی گہرائی ہے، اور اس سے نجات کا سبب کیا ہے؟ کوئی جہاز گیا تھا نکالنے کے لیے؟ ہاں، کوئی کشتی گئی تھی؟ یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم اس جگہ اتنی بڑی ظلمت اور تاریکی میں، ظلمات بعضها فوق بعض، اس میں اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، اللہ رب العالمین سن لیتا ہے۔ انسان تو کیا ہے؟ تو زمین پر چلتا ہے، پھرتا ہے، رب کا کھاتا ہے، پیتا ہے، اور مردے کی دہائی دیتا ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نہیں سنتا؟ واللہ یہ سب سے بڑی بدگمانی ہے اور سب سے بڑی بے ایمانی ہے۔ یاد رکھیے، دونوں لفظ بول رہا ہوں، رب سے بدگمانی بھی ہے، بے ایمانی بھی ہے، اور رب کے دین کو چھوڑنا بھی ہے، رب کے دین کو چھوڑنا بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے واضح طور سے جب کہہ دیا اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ دیکھ لیجیے، یہ توحید کا مسئلہ ایسا ہے نا کہ قرآن کریم کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کر دیں تو سب سے زیادہ ذکر توحید کا ملے گا آپ کو۔ سب سے زیادہ ذکر کس کا ملے گا؟ اور توحید والے ہی توحید کو بیان کرتے ہیں، غیر توحید والے تو چڑھتے ہیں، غیر توحید والے بہت چڑھتے ہیں۔ اگر 1 سے 2، 2 سے 3 دفعہ اگر توحید کے بارے میں بات کر دیے تو کہتے جب دیکھو یہ توحید کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں۔
بھائی ہم تو 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 دفعہ توحید کا ذکر کیے. سوچو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک، کتنے سالوں تک؟ 13 سالوں تک نہ نماز کی دعوت ہے، نہ روزہ کی دعوت ہے، نہ زکوٰۃ کی دعوت ہے، نہ حج کی دعوت ہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی نماز ہی کی تو دعوت دیتے ہیں. بھائی نماز سے پہلے بھی کوئی چیز ہے، نماز سے پہلے بھی کوئی چیز ہے جس کے بغیر نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. تیرے پاس وحی آئی ہے اور تم سے پہلے جتنے نبی اور رسول آ چکے ہیں ان کے پاس بھی یہی وحی آئی تھی، یہی پیغام آیا تھا. اگر تو نے شرک کیا تو نہ نبوت کام دے گی، نہ رسالت کام دے گی، نہ محنت، نہ چلت پھرت، کوئی چیز کام نہیں دے گی، سب اکارت اور برباد ہے. یہ پیغام تھا. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں 17 نبیوں کا ذکر کیا ہے. کتنے؟ اور لاسٹ میں کیا فرمایا جانتے؟ حالانکہ بڑے بڑے اولو العزم من الرسل ہیں. کون؟ نوح کا ذکر ہے، ابراہیم کا ذکر ہے، تمام بڑے بڑے نبیوں کا ذکر ہے. اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر ان میں سے کسی نے بھی شرک کیا ہوتا تو تمام کی تمام کوششیں رائیگاں اور برباد چلی جاتی. حالانکہ انبیاء شرک کرنے والے ہیں نہیں. میرے خیال میں ٹائم ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ بات ایسی ہے، توحید کی بات ایسی ہے کہ قرآن میں اگر تلاش کریں تو ایک بڑا حصہ توحید ہی کا ہے. اور توحید والی سورت کی جو فضیلت آئی ہے وہ کسی اور بیان والی سورت کی فضیلت. اب قل هو اللہ کو دیکھ لیں، قل هو اللہ احد کی کتنی فضیلت ہے. جس نے قل هو اللہ احد پڑھا اس نے گویا ثلث القرآن کو پڑھ لیا، ثلث القرآن کو پڑھ لیا. یہ فضیلت کسی دوسری سورت کو ہے؟ کیوں یہ فضیلت ہے؟ توحید کی وجہ سے. توحید کا ذکر ہے. موحد کا مقام، مرتبہ، رفعت اور بلندی اللہ رب العالمین توحید کی وجہ سے دے گا. جب تمام کے تمام چلت پھرت کو پیش کریں گے، موحد توحید کو لے کر سرخرو ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی توحیدی محنت کو قبول اور منظور فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں رکھے، جب تک اللہ رب العالمین جسم میں سانس باقی رکھے، تب تک اللہ رب العالمین توحید کے گن گانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر موت دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اور ہماری اولاد کو، ہمارے اعزاء اور اقارب کو، ہمارے تمام مسلمانوں کو شرک کے دلدل سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.